السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ لو جی فیشن فوشن ہو گیا تے اسی ہن آ رہے ہیں تاڑے کولوں ویڈیو تے بنان واسطے تے خبراں نے ساڈے کولوں چنگیاں بھلیاں بڑیاں خبراں نے رنگ برنگیاں ہیں جی، کھٹیاں میٹھیاں۔ کھانا کھا لیا میں نے، ابھی کھانا کھایا ہے اور کھانے کے بعد ٹھنڈا تربوز۔ ہاں جی، تربوز کھاتے ہیں نا آپ؟ جی سر جی، بڑی بات ہو رہی ہے، دو چار بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ امین گنڈا پوری امین گنڈا پوری کی دھمکیاں آپ کو یاد ہیں؟ لیکن آج آپ نے ایک تصویر نہیں دیکھی مریم نواز کی، جو ایسے گان کر کے کھڑی ہے ایسے؟ اس کے آگے یا تو امین گنڈا پوری آئے گا یا عمران خان آ جائے گا بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ میں دیکھتا ہوں ٹائٹل پہ وہی لگا دوں۔ مریم نواز نے آج جناب، مریم نواز نے تو کام چک کے رکھے ہے، یقین کرو، ہر لحاظ سے بہترین طریقے سے صوبہ چلا رہی ہیں۔ اچھا ایسے چلا رہی ہیں جیسے وہ 2-3 دفعہ پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکی ہوں۔ ہر تجربہ ان کو ہے، انہوں نے دیکھنا ہے، ہر طرف دیکھنا ہے، اور میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہیلپ ہو رہی ہے، چیزیں سستی بھی ہو رہی ہیں۔ یہ عام تاثر بن گیا ہے کہ جناب چیزیں سستی ہو رہی ہیں۔ بھائی 20 روپے پیٹرول سستا ہو گیا ہے ایک مہینے میں، 15 ایک دفعہ، 5 ایک دفعہ، ٹھیک ہے؟ اور فروٹ وغیرہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سستا ہو گیا ہے، سبزیاں بہت سستی ہو گئی ہیں، ککڑ بہت سستا ہو گیا، پتہ نہیں عمران خان اللہ دیسی ککڑ سستا ہوا ہے کہ نہیں۔ چیزیں سستی ہو رہی ہیں نا، ماحول آہستہ آہستہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ یہ جو فتنہ فساد والے ہیں نا، جو دھمکیاں دیتا ہے اور میں قبضہ کر لوں گا، ان کی زبان دیکھیں، یہ ہیں ہی گنڈے ہیں سر جی، گنڈے۔ ہاں جی، ان کو ایسے تو عمران کو طالبان خان نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ باتیں اس نے ساری ایسی کی ہیں، وہ کہتے ہیں جی نرم گال تسی کرنی ہی نہیں، نرم گال کرنی ہی نہیں۔ تو کل بوتھا دیکھے سی 6.5 فٹ دا بوتھا لٹکا ہویا وہ کہتے ہیں شاکر تو آپ سیانا ہے، ساڈا حال نہ پوچھ، ساڈے بوتھے دیکھ بوتھا چہرے کو کہتے ہیں۔ کل عمران خان کا جو ہایا ہے، شاکر تو آپ سیانا ہے، ساڈا حال نہ پوچھ، ساڈے بوتھے دیکھ۔ کل جو عمران خان کا بوتھا دکھایا گیا ہے نا، اب وہ کہہ رہے ہیں جی، بہت پی ٹی آئی والے پچھتا رہے ہیں کہ سر یہ ہم نے کیا کر دی ہے، ایڈی نشے والی تصویر وائرل کر دی ہے۔ وائرل بھی انہوں نے کی ہے، پہلے انہوں نے سمجھا سی شاید کو اچھا کام کر رہے ہیں، پھر لوگوں نے دسا کہ نہیں، جیڑی مٹھائی منگوائی سی نا وہ واپس کرو، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے گا۔ عمران دی بڑی بےزتی ہو گئی ہے، 3 گھنٹے بیٹھا رہے اینج کر کے، تے او دی گل ہی کسی نے نہیں سنی، تے بولن دی کوشش کی تھی، تے قاضی نے کہا ذرا چپ کر جا، تیری واری آئے گی تے بولنا، ٹھیک ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی، ایک مطالبہ میں نے کہا تھا کہ جب عمران خان کو ساری سہولتیں دی جا رہی تھی نا، اس کو گھڑی چور کو ساری سہولتیں دی جا رہی تھیں، گھڑی چور کو، عمران خان تو ہم نام بول ہی نہیں نہ سکتے، بانی چیئرمین وہ بولے ایسی تو گھڑی چور ہی کہاں گے نا۔ ویسے کہتے ہیں یہ بھی مکافات عمل ہے۔ ایک دفعہ کہتا سی اینج میں آپ کو دیکھ لوں گا، تے ہون کہتا ہے گھڑی چوری چندر پہ ہے۔ ہائے ہائے، کیا ویسے دنیا میں ہی لوگوں نے بدلہ دیکھ لیا ہے یار، اس کا بدلہ تو دنیا میں ہی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پنجاب کے قیدیوں نے کہا ہے کہ جو سہولتیں آپ نے عمران خان کو دی ہیں نا، وہی سانو دیو۔ مریم نواز کو خط لکھ دیا انہوں نے، اور یہ میں کہتا تھا کہ کاش کوئی قیدی مجھے خط لکھے اور وہ یہ کہے کہ جی جو سہولتیں عمران کو دی ہیں نا وہ ہمیں دے، تو میں اس کو ہائی کورٹ کے آرڈر سے لے کے دوں۔ جو ہائی کورٹ یہ آرڈر دے رہی ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے ہی ان کو سہولتیں لے کے دوں۔ اڈیالہ جیل والے مجھے کو میرے پتے پہ کوئی قیدی خط لکھے۔ اچھا وہی خط جناب یہ مریم نواز کو لکھا گیا ہے،
اور قیدیوں نے کہا جی کہ عمران خان کی طرح ہمیں دیسی ککڑ دو، عمران خان کی طرح 8-9 کمرے دو، ایکسرسائز مشینیں دو، سارا دو۔ یہ تماشا ہے، یہ نرمی ہے۔ ایک طرف وہ اتنی گرمی، آج بھی امین کنڈا پوری نے دھمکی دی ہے نا، تو وہ رانا ثناءاللہ اور وہ کہہ رہے تھے یار ذرا گل بات بیٹھ کے کرنے، اور نہیں، انہوں نے چھتر مارو چھتر، بالکل یہ سیدھے ہو جائیں گے، جس طرح مانی مینٹل سیدھا ہویا پہ ہے نا، نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا جی، سپریم کورٹ نے اس بات پہ برہمی کی ہے کہ فیصل واڈا سینیٹر ہے اور مصطفیٰ کمال، جن دونوں کو آج نوٹس جاری ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال قومی اسمبلی کا ممبر ہے، انہوں نے یہ باتیں اپنے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کیوں نہیں کی؟ کیوں خصوصی طور پہ پریس کانفرنس پریس کلب میں کی گئی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے؟ یہ قاضی فائز نے کہا جی میری ذات کے خلاف وہ کچھ بولتے تو میں کوئی کارروائی نہ کرتا، لیکن وہ ادارے کے خلاف بولے ہیں اس لیے میں کارروائی کروں گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں فارغ ہو جائیں گے اور گل ود جائے گی۔ اور دوسرا، اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب جو پنکی پیرنی نے تباہی مچائی ہے جیل کے اندر، عمران خان کو بھی نہیں ملی اور دور جا کے بیٹھ گئی، اور اپنی نندوں کو بھی نہیں ملی اور دور جا کے بیٹھ گئی، اور جج کو کہہ دیا کہ میں تینوں نہیں مندی، اور لگتا ہے کہ جیسے کوئی نشے میں نہیں ہوتا بندہ، صحیح، اور بعد میں پھر جج سے معافی مانگی کہ نہیں، میں اپنا عدم اعتماد جو میں نے کیا تھا وہ میں واپس لیتی ہوں، آپ کیس جاری رکھیں۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں نشے میں تو نہیں تھی، یا اس نے عمران خان کی اصلی صورت دیکھ لی ہے نشے والی۔ بہرحال یہ بھی خبروں میں آ رہا ہے کہ جناب پنکی پیرنی نے تھڑتھلی مچا دی جیل میں، اور پھر جناب علی بعد میں جج کو کہا کہ نہیں میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کیس کو جاری رکھیں اور میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی تازہ ترین خبریں ہیں۔ اور باقی جناب گروپ لائف انشورنس کے جو دوست رابطہ کر رہے ہیں ریٹائرڈ پاکستانی، وہ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم عدالت سے انشاءاللہ ان کو ریلیف دلا کے دیں گے۔ 4 سال کے بعد کیس نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اب جو ہی لاہور ہائی کورٹ کا لگے گا، اس کے لیے میں نے علیحدہ درخواست بھی دے دی ہے چیف جسٹس کو کہ ساڈا کیس ریٹائرڈ ملازمین دا لاؤ۔ میں یہ تیسری درخواست دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، لاؤ۔ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے کیس ان کے دبا کے رکھے ہوئے ہیں، بھائی کوئی فیصلہ کرو، جیسے KPK نے فیصلہ کیا ان کے حق میں، جیسے بلوچستان کا فیصلہ ہوا ہے، یہ والا فیصلہ کرو، اور 28 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہم اچھی خوشخبری سنانے کے قابل ہو جائیں گے، مجھے امید ہے۔ ٹھیک ہے، اور میری آنکھیں بھی عمران خان کی طرح بند ہو رہی ہیں، کتنے میں ڈگ نہ پاواں، نیند آ رہی ہے یار۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔